سورت فاطر۔ نام: فاطر وجود باری تعالیٰ کا اسم صفت ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت فاطر رکھ دیا گیا۔ زمانہ نزول: مکی زندگی کے آخری دور یا دور متوسط کے آخری حصے میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس دور میں کفار کی مخالفت شدت پکڑ چکی تھی۔ اس میں مضامین دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ یہ ساری سورت بشارت، تسلی اور نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی اور کفار کے لیے نصیحت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور تم اپنے نفس کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہو، اس دعوت کو قبول کر لینے میں خود تمہارا ہی بھلا ہے۔ تمہاری مکاری اور چال بازی خود تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اور مالک تو احکم الحاکمین ہے، جس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بوند پانی سے پیدا کیا اور وہی قیامت کے روز سب کو زندہ اٹھائیں گے۔ موت کے بعد تم کیوں نہیں زندہ کیے جا سکتے؟ کیوں تم اس بات پر یقین نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پہلی دفعہ میں پیدا کرنے پر قادر ہوں، تو دوسری دفعہ تو پیدا کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں بتاتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی ذرہ برابر بھی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فاطر میں فرمایا: ایمان، ہدایت، صلاۃ و زکوٰۃ، تزکیہ نفس کی عظمت اور تکذیب یعنی جھٹلا دینا، حق کو جھٹلا کے اس سے منہ پھیر لینا، اور ضلالت، گمراہی اور کفر سے بچنے کی تلقین اس صورت میں خصوصاً بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی تخلیق کا ذکر بھی پہلی آیت میں ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی مخلوق ہونے کا خصوصی ذکر اس وجہ سے ہے کہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی بابت فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ دنیا میں ہر شخص کے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت کی کھیتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلانے کے لیے کفار کی عادت کا ذکر فرمایا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور فریبی شیطان تمہیں فریب نہ دے دے۔ شیطان کا ازل سے یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ حق بہکاتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے مکر و فریب سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور برائی کا ذکر کر کے مخلوق الہی کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ قدرت الہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا ذکر کر کے بتایا گیا
کہ ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو بنجر علاقوں تک پہنچا کر ان کو سیراب کرنا اور اس مردہ زمین میں رویدگی اور حیات پیدا کرنا، یہ سلسلہ حیات بعد الموت کے لیے بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اسے نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دو متضاد ذائقوں کے پانی کو ایک ہی دھار میں الگ الگ ٹھہرائے رکھتا ہے۔ اس نے پانی میں کشتیوں کو ٹھہرا کر انسان کو نقل و حمل کی سہولتیں باہم پہنچائیں، رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے مدار میں قائم رکھ کر کائنات کے نظام کو مربوط کیے ہوئے ہیں۔ عزت کی تلاش، ایسے قادر مطلق رب کو چھوڑ کر یہ سادہ لو انسان عزت کی تلاش میں دربدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وعدہ ہے اور یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال بلند ہو کر پہنچتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 10۔ معبود باطل کی عاجزی و درماندگی۔ اس کے بعد کفار مکہ کو ان کے معبود کی حقیقت واضح الفاظ میں سمجھانے کے لیے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات قبول نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح تم کو کوئی خبر نہ دے گا۔ لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 14۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگر دعا مانگو بتوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ نہیں سنتے تمہارے پکارنے کو، کیونکہ وہ بے جان ہیں، اور اگر تمہارا پکارنا سن بھی لیں تو تمہارا مدعا پورا نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ انہیں قدرت نہیں فائدہ پہنچانے کی اور نقصان دور کرنے کی۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو فرمایا کہ سارے ہی انسان حقیقتاً اللہ کے محتاج ہیں، اسی لیے اس کے آگے سربسجود ہو کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کفار کو ہمیشہ شیطان کی جانب سے ایک فریب دیا جاتا ہے کہ روز آخرت اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے اور ہماری غلطیوں کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے، جیسا کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ حاضر کے بعض نام نہاد مسلمانوں۔ اس کے رد میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ کے نیچے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 22 میں ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس میں آیا ہے تقابل جائزہ، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں سنوار دیتے ہیں، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔ اس مقام پر مومن کو آنکھ والا نور، سایہ، زندہ، اور کافر کو اندھا، تاریکی، دھوپ اور مردہ قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ مردے نہیں سنتے۔ حدیث مبارکہ میں زیارت قبور کا طریقہ بیان کیا گیا ہے
کہ قبرستان میں داخلہ کے وقت یوں کہا جائے: السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اگر مردے نہیں سنتے تو پھر کہنے کا فائدہ؟ تو اس کا جواب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مردوں سے سلام علیکم کرو، اور بہت جگہ مردے کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہوا دھڑ نہیں سن سکتا۔ اہل علم کی عظمت۔ ان حقائق کے بعد اہل کفر کا ایک عالمگیر طریقہ بتایا کہ وہ ہر نبی کو اس کے سامنے جھٹلاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک عرصے تک مہلت کے بعد گرفت میں لے لیتے ہیں، مگر اس مہلت کے دوران میں انہیں تدبر و تفکر کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مکہ والوں کے لیے توحید کے مسئلے پر دلائل اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں، اور فرمایا سورۃ فاطر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، حقیقتاً وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر کو پورے کے پورے دے اور فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اور ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی درمیان بیچ کی راہ میں، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر کرنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، جو وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس سے تم سبق لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس ایسا شخص بھیجا جو ڈرانے والا تھا۔ اب مزہ چکھو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی وہاں مددگار نہ ہوگا۔ آخرت میں اہل ایمان کے 3 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو گروہ ہوگا وہ علماء کا ہے، دوسرا صالحین کا، تیسرا ملے جلے اعمال والے۔ یہاں 3 گروہوں کا ذکر کر کے سب سے پہلے جو علماء کا ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور خشیت کا جو حق ہے وہ صرف اہل علم ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خسارے میں نہیں لے کر جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ کی کتاب کی تعریف فرمائی، نیز یہ کہ ایک گروہ ہے جسے ہم نے اللہ کی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یہ مسلمان لوگ ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ ان میں 3 گروہوں میں سے ایک گروہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ان سے بہت کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ بس برابر میں گزارا کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جو نیکیوں میں بہت آگے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، اور قرآن کریم کی وہی سب سے بہتر تفسیر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، اور جو بیچ کی راہ میں رہے ہیں وہ درمیان والے ہیں، ان کا محاسبہ ہوگا مگر ہلکا سا حساب ہو جائے گا۔ تیسرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روکے جائیں گے، پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 34۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ غم اس بات کا ہوگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے جہنم نہ جانا پڑ جائے۔ تو فرمایا، ہمارا پروردگار بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت قدر کرنے والے ہیں۔ وہ پروردگار جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر ٹھہرا دیا، یہاں اب کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تھکان نہیں۔ اس کے برعکس آگے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کتاب اللہ کے وارث نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اس میں نہ ان کے لیے موت ہے کہ عذاب میں کمی آئے، اور نہ عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ یہ بار بار یہی کہیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس جانے کے لیے ایک موقع اور دے دے، ہم بالکل بدل کر آئیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ تو ایک ہی جواب انہیں سننے کو ملے گا کہ تمہیں ہم نے بہت لمبی عمر دے دی تھی۔ 60-70 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ 60-70 سال کے عرصے میں ایک نہیں کئی لوگ تمہیں سمجھانے، ڈرانے، دھمکانے کے لیے آئے، تم نے کسی کو بھی نہیں سنا اور نہ ان کی مانی۔ اب جو ہے تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے وارثین میں سے بنائے، اور یہ کتاب آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ہم اگر ایسے لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نرم فرمائے، اور اگر ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت خاص میں جگہ دے دے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو اس کی شان کے لائق ہے۔